اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹو مائی آل ویورز۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خداوند آپ لوگوں کو جہاں کہیں بھی رکھے اپنی امان میں رکھے، اپنی سلامتی میں رکھے اور اس دنیا میں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے، آمین ثم آمین۔ میری پہچان ہے تو کلاس 5 کا یہ ٹاپک ہے اور آج ہم جو ہے وہ اس کی پوری ایکسرسائز ڈن کریں گے چیپٹر کی۔ اس کے مشکل الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ احترام، عقیدت، مخمص، پاکیزہ، اخوت، فخر۔ یہ کمپلیٹ چیپٹر ہے۔ بیسیکلی اس چیپٹر کے اندر جو ہے وہ کانورسیشن ہے۔ ایک فیملی ہے جس میں ابو جان ہے، سارہ ہے، ان کی بیٹی اور ان کا جو ہے وہ ایک بیٹا ہے احمد۔ تو وہ جو ہے اس پورے چیپٹر کے اندر اسی حوالے سے ان کی کانورسیشن ہے کہ یہ جو پاکستان ہے، ہماری پہچان یہ کس بیس پر ہے اور جو ہمارا قومی ترانہ ہے اس کے کیا مطلب ہے۔ تو یہ کمپلیٹ چیپٹر ہے۔ اگر کسی بچے کے پاس، کسی اسٹوڈنٹ کے پاس اگر بک نہیں ہے تو آپ یہاں سے اس کو ٹیلی کر سکتے ہیں۔ باقی چلتے ہیں اس کی ایکسرسائز کی طرف کہ ایکسرسائزز میں اس کی کیا کیا چیزیں انکلوڈ ہیں۔ یہ دیکھیں، ایک چیز میں ہمیشہ اپنی ویڈیوز میں بتاتی ہوں کہ جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہوتے ہیں نا، جو اسپیشلی کسی باکس میں یا کسی اور کلر سے مینشن ہوتے ہیں، ان کو ضرور دیکھا کریں آپ۔ نیکسٹ پیج پہ آتے ہیں۔ ایکسرسائز نمبر 1 ہے مشکل الفاظ کے معنی سمجھیں۔ احترام یعنی عزت، پاکیزہ کہتے ہیں پاک کو، نوید خوشخبری، بیدار جاگا ہوا، عظمت شان و شوکت، رہبر رہنما۔ کالم الف کو کالم بے سے ملائیے۔ مخمص کسے کہتے ہیں؟ 5 مصروں کے بند والی نظم کو۔ 31 اگست 1954 کو کیا ہوا تھا؟ پہلی بار قومی ترانہ ریڈیو پاکستان سے نشر ہوا تھا۔ 23 مارچ کو کیا ہوا تھا؟ قرارداد پاکستان منظور ہوئی۔ 1 منٹ 20 سیکنڈ قومی ترانے کا دورانیہ ہے یہ، 1 منٹ 20 سیکنڈ۔ شاہ ایران کا بادشاہ، قومی ترانے کی دھن پہلی بادشاہ ایران کی آمد پر بجائی گئی۔ ہم نے کیا کرنا تھا؟ جو ہمیں کالم الف میں جو الفاظ دیے ہوئے تھے، جو ڈیٹس دی ہوئی تھیں اور جو جگہ دی ہوئی تھی، تو ہم نے اس کے متعلقہ معلومات ہم نے یہاں پر لکھنی تھی۔ نیکسٹ ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں۔ نیکسٹ ایکسرسائز ہے سبق کے مطابق درست جواب کے گرد دائرہ لگائیے۔ قومی ترانہ قوم کو کرتا ہے بیدار۔ قومی ترانے کی دھن بنائی سندھی موسیقار نے۔ ہمارے قومی ترانے کے بند شروع ہوتے ہیں حرف تا سے، الف تا سے۔ لفظ اشاعت کا مطلب ہے پریشان، غمگین، اداس یا خوش۔ برصغیر میں ایک الگ اسلامی مملکت کی قیام کی خواہش تھی، کس کی؟ مسلمانوں کی۔ ٹھیک ہے جی، یہ ایکسرسائز بھی ہم نے کر لی ہے۔ ایکسرسائز نمبر 4 ہے، یہاں دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیے۔ قومی ترانے کے پہلے بند کا مفہوم لکھیں۔ پاک سرزمین کا نظام قوت اخوت عوام کا کیا مطلب ہے؟ قومی ترانہ کیسے کسی قوم کی امنگوں کا ترجمان ہوتا ہے؟ پاکستان کے قومی ترانے کے شاعر اور موسیقار کا نام لکھیں۔ کسی بھی ملک کی شناخت کن چیزوں سے ہوتی ہے؟ 3 کے بارے میں بتائیں۔ سوال نمبر پہلے کا جواب ہے پاکستان کے ترانے کا پہلے بند کا مفہوم لکھیں۔ پہلے بند کا مفہوم لکھا ہے، یہ ایک دعا ہے جو ہم اپنے وطن پاکستان کے لیے کرتے ہیں کہ اے میرے وطن پاکیزہ زمین، تو ہمیشہ خوش رہے، اے میرے خوبصورت ملک تو ہمیشہ خوشیوں سے بھرا رہے، اے پاک سرزمین تو ہمارے بزرگوں کی شاندار عزم اور ان کے پکے ارادے کی شان ہے، ہمارے یقین اور ایمان کا یہ مرکز سدا خوش رہے، آمین ثم آمین۔ پاک سرزمین کا نظام قوت اخوت عوام کا مطلب کیا ہے؟
اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں بننے والے سب لوگ آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان کے بھائی چارے اور اتحاد کی طاقت سے اس ملک کا نظام چلتا ہے۔ سوال نمبر 3، قومی ترانہ کیسے کسی قوم کی امنگوں کا ترجمان ہوتا ہے؟ جواب ہے، دنیا کی ہر قوم کا کوئی نہ کوئی قومی ترانہ ہوتا ہے جسے قومی ترانہ کہتے ہیں، جو قوم کو بیدار کرتا ہے، اس کے افراد میں فخر، عقیدت اور وطن سے محبت کے جذبے کو ابھارتا ہے، انہیں شاندار مستقبل کی نوید سناتا ہے۔ پاکستان کے قومی ترانے کے شاعر اور موسیقار کا نام لکھیں۔ پاکستان کے قومی ترانے کے شاعر کا نام حفیظ جالندھری اور موسیقار کا نام احمد چھاگلا ہے۔ کسی بھی ملک کی شناخت کن چیزوں سے ہوتی ہے؟ کسی بھی ملک کی شناخت اس کے قومی پرچم، قومی ترانے اور قومی لباس سے ہوتی ہے۔ یہ ایکسرسائز بھی اس کی ہم نے ڈن کر دی ہے۔ نیکسٹ پیج پر ہے لفظوں کا کھیل۔ خالی جگہ میں مناسب حرف لکھ کر لفظ بنائیں اور لغت میں سے ان کے معنی تلاش کر کے لکھیں۔ چھوٹی ے، قوف، فے، بے، تے۔ حروف ہے عین ڈیش یہ دال تے، یہ ہے عقیدت معنی ہے ایمان، دل کا بھروسہ۔ شگفتہ اس کا الفاظ ہے اور اس کا مطلب ہے کھلا ہوا، خوش۔ محبت ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہے پیار۔ گفتگو کہتے ہیں بات چیت یا بول چال کو۔ لذیذ کہتے ہیں مزیدار، خوش ذائقہ۔ نیکسٹ ایکسرسائز ہے دیے ہوئے الفاظ کے اعراب کو مد نظر رکھتے ہوئے اس طرح جملے بنائیں کہ ان کی وضاحت ہو جائے۔ یہ الفاظ ہیں دل سے زبر اور زیر کا فرق ہے، گل گل، تیر تیر، کشتی کشتی، ملک۔ دل کا مطلب ہے فوج، جماعت یا تعداد۔ دل کہتے ہیں قلب کو۔ گل کہتے ہیں پھول کو، جبکہ گل کہتے ہیں گیلی مٹی یا کیچڑ کو۔ تیر کہتے ہیں ایک ہتھیار جو کمان میں رکھ کر چلایا جاتا ہے۔ تیر کہتے ہیں تیرنا، گزرا ہوا۔ کشتی کا مطلب ہے ناؤ اور کشتی کہتے ہیں دو پہلوانوں کا گتھم گتھا ہونا۔ ملک یعنی فرشتہ، ملک الموت جسے کہتے ہیں موت کا فرشتہ، اور ملک کہتے ہیں دیس یا سلطنت کو۔ اس کے الفاظ جملے کرتے ہیں، معنی دیکھنی ہے آپ سب نے۔ دل، ٹڈی دل نے کھیت پر حملہ کر دیا، جبکہ دل کا جملہ ہوگا میرا دل غریبوں کو دیکھ کر پگھل جاتا ہے۔ گل کا مطلب ہے گل کا مطلب کیا ہے؟ ایک سیکنڈ رک جائیے۔ گل کہتے ہیں پھول کو۔ باغ میں بہت سے گل کھلے ہیں، جبکہ گل کا جملہ ہوگا میدان میں بہت گل تھا، یعنی بہت کیچڑ تھا۔ تیر، میرا تیر نشانے پہ جا کے لگ گیا۔ تیر، علی سمندر میں اچھا تیرتا ہے۔ کشتی، سارا کی کشتی ڈوب گئی۔ کشتی، میں نے کل دو پہلوانوں کی کشتی دیکھی۔ ملک الموت نور سے بنے ہوئے ہیں، جبکہ ملک ہوگا میرا ملک پاکستان ہے۔ نیکسٹ پیج پر نیکسٹ ایکسرسائز دیکھتے ہیں۔ نمبر 8 ہے علامت فاعل نے اور علامت مفعول کو کا استعمال کرتے ہوئے جملے مکمل کریں۔ احمد نے جاذب کو سلام کیا، شازیہ نے الماری کو کھولا، ماریہ نے سبق یاد کیا، رضا نے باجی کو پھل پکڑائے، شاگرد نے استاد کو نظم سنائی، عادل نے اپنی کتاب کو کھولا۔ نیکسٹ پیج پر آ گئی ہے یہاں درخواست نویسی۔
یہاں پر ایسی تحریر جس میں کوئی شخص اپنی ضرورت یا مقصد کسی ذمہ دار شخص سے بیان کر کے مدد کے لیے کہتا ہے وہ درخواست کہلاتی ہے۔ جیسے اگر کسی ضروری کام کے لیے اسکول سے رخصت لینی ہو تو ہم ہیڈ ماسٹر صاحب یا ہیڈ مسٹریس صاحبہ کو درخواست لکھتے ہیں۔ یہ یہاں پر انہوں نے پیٹرن دیا ہوا ہے درخواست کا۔ بخدمت جناب ہیڈ مسٹریس صاحبہ، گورنمنٹ پرائمری اسکول، عنوان بیماری کی وجہ سے 2 دن کی چھٹی کی درخواست۔ جناب عالی، نہایت ادب سے گزارش ہے، مجھے کل رات سے بخار ہے، لہٰذا مجھے 2 دن کی چھٹی عنایت فرمائی جائے۔ عین نوازش ہوگی۔ درخواست گزار ارحم عادل، جماعت پنجم۔ جو آپ کا نام ہوگا یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس اپلیکیشن کو مزید ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ مجھے کل رات سے بخار ہے، اس لیے میں آج اسکول آنے سے قاصر ہوں، لہٰذا آپ مجھے 2 دن کی چھٹی عنایت فرمائیں، آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ تو آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اپنے الفاظ کے اندر۔ اچھا، اسی کے نیچے 10 ہے، اسکول لائبریری میں مزید کتابوں کے لیے اپنے اسکول کے ہیڈ ماسٹر یا مسٹریس کے نام درخواست لکھیں۔ یہ انہوں نے ہمیں جو ہے ایک پیٹرن دے دیا تھا، اس میں ہم نے جو ہے وہ بخار کی تو لکھ لی تھی، لیکن اب جو ہے وہ اسکول کی لائبریری میں مزید کتابوں کے لیے جو درخواست لکھنی ہے وہ لکھتے ہیں۔ بخدمت جناب پرنسپل صاحب، اپنے اسکول کا نام آپ نے نیچے لکھنا ہے، جو بھی آپ کا اسکول کا نام ہے۔ عنوان ہے لائبریری میں مزید کتابوں کی ضرورت۔ جناب عالی، گزارش عرض ہے کہ ہمارے اسکول کی لائبریری میں کتابیں بہت کم ہیں، اگر لائبریری کی کتابوں میں اضافہ کر دیا جائے تو طلباء ان سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں گے، جس سے ان کے علم میں اضافہ ہوگا۔ آپ کی عین نوازش ہوگی، آپ کا فرما بردار شاگرد، جو آپ کا نام ہے آپ وہ لکھیں گے، اپنی جماعت لکھیں گے، جہاں پر جماعت لکھیں گے اس کے سامنے ہی جو ہے وہ آپ نے اپنی ڈیٹ لکھنی ہے، یا جو نام ہوگا اس کے اوپر آپ نے اپنی ڈیٹ لکھنی ہے۔ آج کی ویڈیو کو میں یہیں پر اینڈ کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت رہی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کر دیجئے گا، اور چینل پر اگر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اپنے ساتھ ساتھ تمام مسلمان بہن بھائیوں کو جو فلسطین میں اس وقت ہیں ان کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آئیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔